اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم رب زدنی علما۔ سب سے پہلے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور ساتھ ساتھ ہی ہم اس کے عربک ورڈز اور اردو ورڈز اور ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے۔ انا بے شک فی خلق السماواتی آسمانوں کے پیدا کرنے میں، خلق کہتے ہیں پیدا کرنا، کریٹ کرنا، خلق السماواتی آسمانوں کے پیدا کرنے میں، خلق کہتے ہیں پیدا کرنا اور سماوات آسمان کی جمع آسمانوں، والارض اور زمین کے، واختلافی اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، یہ عربی کا ورڈ ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اللیل رات والنہار اور دن، اچھا لیل رات کو کہتے ہیں اور نہار دن کو کہتے ہیں عربک میں، بل فلکی اور ان کشتیوں میں، یہ بھی عربی کا ورڈ ہے کشتیوں، اللہ تی جو تجری چلتی ہیں جاری ہیں، فی البحری سمندر میں، بحر سمندر، بیما اس کے ساتھ جو، ینفع الناس نفع دیتی ہیں لوگوں کو، نون فا عین نفع ناس لوگ، و ما اور جو، انزل اللہ اللہ نے اتارا ہے، من السماء آسمان سے، سما آسمان، من ماء پانی، ماء عربی میں پانی کو کہتے ہیں، فاحیا پھر زندہ کیا، بیہ الارض اس کے ذریعے زمین کو، احیا حیات جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں حیات بخشی، زندگی، حیا، اور بیہ الارض اس کے ذریعے زمین کو، ارض زمین، بعد موتیہا اس کے مردہ ہونے کے بعد، بعد اور موتی مردہ، وابسا اور پھیلا دیا، بسا کہتے ہیں عربی میں پھیلا دینا، فیہا اس میں، من کلی ہر طرح کی، دابت ان جاندار میں لوگ، یہ تصریف ریاحی اور ہواؤں کی گردش میں، تصریف جو ہے گردش کو کہتے ہیں عربی میں، اور ریاح ہوا عربی میں، یہ سارے عربی کے آج کے لیسن میں ورڈ نظر آ رہے ہیں جو آپ کو، تو یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، وصحابی اور بادل، مسخری تابع فرمان، صحاب بادل کو اور مسخری تابع فرمان، مسخر کر دینا یعنی تابع کر لینا، بین السماء والارض اور آسمان اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، لآیات یقینا نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے جو یعقلون سب عقل رکھتے ہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادا شریک، یحبونہم پھر وہ سب محبت کرتے ہیں ان سے، حب محبت کو کہتے ہیں، اندازان اس میں شریک، یہ بھی عربی کا ورڈ ہے، کحب اللہ اللہ سے محبت کی طرح، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے، اشد زیادہ سخت ہے، شین دال دال شدید، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں شدید زیادہ سختی کو، حبا محبت میں، للہ اللہ کی، ولو اور کاش، یر الذین دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا سب نے ظلم کیا، اس جب یرون العذاب وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، یرو اچھا اس میں جو واؤ نون ہے وہ تو جمع کے لیے ہے، جو را ہے نا را زبر را، تو اس کے روٹ ورڈ ہے را الف یا، اس کا مطلب ہے دیکھنا، اور اس میں جو واؤ نون ہے بلو کلر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وہ پلورل کر رہا ہے اس کو، یرون وہ سب دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، ان القوت بے شک قوت، للہ تو اللہ کے پاس ہے، جمیع تمام کی تمام، جمع جو اردو میں ہم کہتے ہیں جمع، ان اللہ اور بے شک اللہ، شدید العذاب سخت عذاب دینے والا ہے، اس تبرع جب بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے، نتبعو سب کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعو ان میں سے جن سب نے پیروی کی ہوگی، ورأوا العذاب اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، اچھا تابعین اتباع کرنا، پیروی کرنا، ٹھیک ہے دونوں میں، نتبعو اور نتبعو، صرف گرامر کا فرق ہے، سب کی پیروی کی گئی تھی، ایک تو پاسٹ کو شو کر رہا ہے نا، اور نتبعو جن سب نے پیروی کی ہوگی، تو یہ فیوچر کو پریزنٹ کر رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر صرف میننگز وہی ہیں اس کی، پیروی، فالو کرنا، اتباع کرنا، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور وہ سب دیکھیں گے عذاب کو، وہ تقطعت اور منقطع ہو جائیں گے، بہم ان کے، الاسباب تعلقات، تقطعت میں قاف تا عین، قطع کہتے ہیں کاٹنے کو، اسباب تعلقات،
वक़ाल अल्लज़ीन इत्तबऊ, और कहेंगे वो जिन सब ने पैरवी की होगी, लौ काश अन्ना के बेशक लाना हमारे लिए होता। इस लाइन में देखें आप इत्तबा दोबारा रिपीट हुआ है। कर्रतन लौटना, फनतबर्रा तो हम भी बेजारी का इजहार करते, मिनहुम इन सब से, कमा जैसे तबर्रऊ इन सब ने बेजारी का इजहार किया होगा। अब इन वर्ड्स में देखिए कराहत, कर्रतन लौटना अरबिक में काफ रा कर्रतन लौटना, फनतबर्रा जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है, इस तबर्रा बेजारी का इजहार करना, यहाँ भी अगेन तो हम भी बेजारी का इजहार करते। मिनहुम इन सब से, कमा इसमें जैसे, और तबर्राउ अगेन थर्ड टाइम रिपीट हुआ है तबर्राउ, इन सब ने बेजारी का इजहार किया, मिन्ना हमसे, कज़ालिका इसी तरह, युरीहिमुल्लाह दिखाएगा अल्लाह ताला इन्हें। अभी हमने ये पीछे पढ़ा है वरा अबुल अज़ाब, और वो सब देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कि रा अलीफ और या देखना, ये भी वही वर्ड है युरीहिमुल्लाह, रा अलीफ और या इसके वर्ड्स हैं, दिखाना, दिखाने के मानों में ही आया, ठीक है। आमालहुम इनके आमाल, हसरात इन हसरतें बनाकर, अलैहिम इन पर, वमा और नहीं, हम बिखारिजीना वो सब निकल सकेंगे, मिनन्नार आग से, या अय्युहन्नासु ए लोगो, कुलू तुम सब खाओ, मिम्मा इससे जो। अब इस लाइन में हा रा जीम, खारिज करना निकालना, उर्दू में भी हम खरूज खारिज ये कहते हैं। नार आग, नास लोग, कुलू अकला कहते हैं खाना। फिल अर्दी ज़मीन में, हलाल तय्यिबा हलाल पकीज़ा चीज़ें, वाला और नहीं, तत्तबिऊ तुम सब पैरवी करो, खुतुवात शैतान शैतान के नक्शे कदम की। अब यहाँ देखें हलाल पकीज़ा, तो ये हलाल भी हलाल और पकीज़ा, तो ये भी पाक और पकीज़ा। अच्छा जी, तत्तबिऊ में पैरवी करो, और खुतुवात खतूत कहते हैं कोई नक्शे कदम, कोई रास्ता, निशानी, शैतान के नक्शे कदम की। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नहु बेशक वो, अदुव कहते हैं दुश्मनी, अदावत, मुबीन खुला। इन्नमा बेशक, यअमुरुकुम वो तुम्हें हुक्म देता है, अमर हुक्म देना, बिसूई बुराई का, सू कहते हैं बुराई को अरबी में, वल फहशाई फहाशी बेहयाई, व अन और ये कि तक़ूलू तुम सबको हो, अल्लाह अल्लाह पर, माला जो नहीं, माँ का मतलब जो ना नहीं, वो बातें जो नहीं, तालमून तुम सब इल्म रखते। व इज़ा और जब, कील लाहुम कहा जाए इनसे, लाहुमुत्तबिऊ तुम सब पैरवी करो, माँ इसकी जो अंज़लल्लाहु नाजिल की है अल्लाह ने, क़ालू तो सब कहते हैं, बल्कि नत्तबिऊ हम पैरवी करेंगे, माँ इसकी जो अल्फ़ैना हमने पाया है, अलैहि इस पर, आबाअना अपने अब्बा अजदाद को, अल्फ़ई इसमें पाया है, ना हमने पाया है, अरबी का वर्ड है ये, और अबाओ अजदाद, आबाना अबाओ अजदाद यानी जो बुजुर्ग, जो अबाओ अजदाद हस्तियाँ, ये उनके आबाना। आबा हालांकि क्या, लो अगर, का ना हो, आबाउहुम इनके अबाओ अजदाद, ला नहीं, याकिलूना वो सब समझते, शैयन कुछ, वाला और ना, यहतदून वो सब सीधे रास्ते पर हों। अब इसमें याकिलून अक्ल, शहीद चीज़, कुछ, यहतदून हादाल या हदायत सीधा रास्ता। ममसलुल्लज़ीना और मिसाल इनकी जिन्होंने काफरू सब ने कुफर किया, का मसल इसकी हालत की तरह है, अल्लाज़ी जो यनाई को पुकारे, बिमा इसको जो, ला यस्माहु ना सुनता हो, इल्ला दुआन सवाए पुकारने के, व निदा और चिल्लाने के, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम ला याकिलून पस वो सब नहीं समझते। अभी इस आयत में देखें, काफरू कुफर किया, कमासली में मिसाल इसकी हालत की तरह है, यानी ये मिसाल ऐसी है, मिसाल उर्दू में भी हम यूज़ करते हैं, यानी को का मतलब पुकारना, अरबी का वर्ड है, यस्माउ सीन में माइन, समात हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं, सुनना, दुआ, पुकारना, दुआ का लफ्जी माना है पुकारना, अल्लाह से दुआ करना क्या होता है, अल्लाह को पुकारना। व निदा और निदा का मतलब कि चिल्लाना, ज़ोर शोर से बुलाना, पुकारना। सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, और सम्युन अंधे हैं। अरबिक में तीनों
ورس گونگے بہرے اور اندھے کے لیے یوز ہوتے ہیں. فاہم لا یاقلون عین کاف لام عقل پس وہ سب عقل نہیں رکھتے وہ سب نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین اے وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے ہو کلو تم سب کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے ماں جو رزقناکم ہم نے دی ہیں تم کو وشکرو اور تم سب شکر ادا کرو للہ اللہ کا ان کنتم اگر ہو تم سب یاہو اسی کی تعبدون تم سب عبادت کرتے. اب اس میں دیکھیے آمن و ایمان لائے کلو بار بار میں آپ کو اس لیے بتا دیتی ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں بالکل ایسے اچھی طرح آپ کو یاد ہو جائے. عقل ابھی ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے. کھانا تو یہ پاکیزہ چیزیں رزقناکم رزق عطا کردہ. رزق میں صرف کھانا پینا ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت چاہے وہ صحت ہے علم ہے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزیں ہیں کچھ بھی ہے اولاد ہے گھر ہے جو نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ سارے رزق میں ہی آتا ہے. وشکرور تم شکر ادا کرو شین کاف را شکر ان کنتم ایاہو تعبدون آئین بعد علی عبادت کرتے ہو اگر تم اسی کی. انما بے شک حرما اس نے حرام کر دیا ہے علیکم المیتۃ تم پر میتۃ مردہ چیزیں یا مردار والدما اور خون واللحم اور گوشت الخنزیر خنزیر کا وما اور جو اوہل پکارا گیا ہو بھی اس پر لغیر اللہ غیر اللہ کا نام. اس میں دیکھیں حرما حرام کر دیا میتۃ مردہ چیز دما خون. اچھا عربی کے یہ سارے ورڈز ہیں. لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں. خنزیر حرام خنزیر کا اور حلہ پکارا گیا ہو لغیر اللہ غیر اللہ کا. فمن اضطر پس جو مجبور کیا جائے اضطراری کیفیت ہم اردو میں کہتے ہیں نا اضطراری کیفیت بے چینی والی کیفیت پس جو مجبور کیا جائے غیر باغ نہ سرکشی کرنے والا ہو غیر نہیں نہ باغن بغاوت اردو میں جو ہم کہتے ہیں بغاوت کا مطلب سرکشی کرنا نافرمانی کرنا والا اور نہ عادن حد سے تجاوز کرنے والا عادن کا یہی مطلب ہے حد سے آگے بڑھ جانا. فلا تو نہیں اسم کوئی گناہ نہیں تو کوئی گناہ نہیں اسم عربی میں گناہ کو کہتے ہیں. علیہ اس پر ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جی یہاں تک ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہمارا 10 آیات کا کمپلیٹ ہوا. ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیلز. بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں وہ چیزیں لے کر جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو اور اس میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ بنجر ہونے کے بعد اور پھیلا دی اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق اور ہواؤں کی گردش میں اور تاب فرمان بادل میں جو درمیان ہے آسمان اور زمین کے یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اچھا اس آیت میں فزیکل فینومنا آف نیچر بیان ہوئے ہیں یعنی جو ہمیں فزیکل ورلڈ کے اندر جو فزیکل سارے فینومناز نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیے ہیں. اس لحاظ سے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فزیکل ورلڈ کو بیان کیا ہے. جیسے قرآن پاک کی کسی اور آیت میں اس قدر یعنی ڈیٹیل سے فزیکل فینومنا کو بیان نہیں کیا گیا جتنا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اسی لیے اس آیت کو آیت الآیات بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو یہ کائنات ہے نا اس میں جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا یہ نشانیاں ہیں اللہ کی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا غور کرو. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا لائٹ لے لیں بس صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے بس اٹھے ہیں بس دنیا کا نظام جیسے چل رہا ہے اور بس کمایا کھایا اور بس ایسے دن گزار دیا. بس یہ اس کے لیے نہیں اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نشانیوں میں غور کرو اور عقل والے ہی غور کرتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتایا ہمیں. آسمانوں اور زمین کی تخلیق پیدا کرنے میں نشانی اللہ کی کیسے اللہ نے آسمانوں کو بنایا کیسے اللہ نے زمین کو پیدا کیا. رات کیسے آتی ہے دن کیسے جاتا ہے دن کیسے آتا ہے رات کیسے جاتی ہے. رات اور دن کے آنے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ایسے آسان معاملہ نہیں ہے. کوئی تو ہے نا جس نے سارا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے. اور کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں اب سمندر میں جو کشتی چلتی ہے وہ ڈوب بھی تو سکتی ہے لیکن چلتی ہیں کیسے پانی کے اوپر ٹھہری ہوئی ہیں.
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معجزات ہیں اور کیا ہے. اور وہ چیزیں لے کر جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو. سمندر میں سارا نظام کاروبار کا سسٹم چل رہا ہے, ادھر سے سامان ادھر جاتا ہے, ادھر سے ادھر آتا ہے, تو سارا ایک سسٹم چل رہا ہے نا دنیا کا نظام. سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں, سامان کو لے کر آتی جاتی ہیں. تو یہ کس کے حکم سے ہو رہا ہے سارا؟ اللہ کے. کتنا وزن ہوتا ہے سمندر میں, کشتی کے اوپر, بوٹ کے اوپر, یا جو بھی وہ لوڈ ہوا ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن دیکھیں اللہ کا نظام ہے, پانی کے اوپر تیر رہی ہیں اور بحفاظت سامان ادھر ادھر شفٹ کر رہی ہیں. ویسے بھی سفر بھی کرنا ہو, ویسے جو کسی بھی اینگل سے جو بھی کشتی چل رہی ہوتی ہے سمندر میں, بحفاظت وہ اپنا سفر جاری رکھتی ہے. تو یہ نفع دیتی ہے نا لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا نا سارا نظام. یہ ایسا ہی تو نہیں ہے کہ یہ سارا ایک تکا تو نہیں لگا ہوا سارا, یہ بس چل رہا ہے, ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہستی ہے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے سارا نظام کنٹرول کیا ہوا ہے. اور اس میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی, بارش کا ذکر آیا یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا, یعنی بارش نازل کی, پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو. بارش آتی ہے تو کیا آتا ہے؟ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, بنجر زمین ہری ہو جاتی ہے, فصلیں اگتی ہیں. تو بارش نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا نظام خراب ہو جاتا ہے, فصلیں نہیں اگتی, زمین بنجر ہو جاتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے. تو پانی میں زندگی ہے. اور پھیلا دی اس میں ہر طرح کی جاندار محلوق. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کتنی محلوقات پیدا کی ہیں, پھیلائی ہیں. اچھا, یہ کیا کم معجزہ ہے؟ ایک ہی بارش ہے اور ایک ہی مٹی ہے. اسی بارش سے اور مٹی سے پھل بھی اگ رہے ہیں, سبزیاں بھی اگ رہی ہیں, اور انسانوں کے کھانے پینے کا سارا سامان, پرندوں کے کھانے پینے کا سامان, جانوروں کے کھانے پینے کا گھاس بھی اگ رہی ہے. تو کیا ہے یہ سب کیا ہے کہ اچھا ایسا تو نہیں ہے کہ بارش, پھل کی بارش علیحدہ ہے, پھل کی مٹی علیحدہ ہے, سبزیوں کی بارش علیحدہ ہے, سبزیوں کی مٹی علیحدہ ہے. اسی بارش سے گھاس اگتی ہے مٹی سے, اور جانور چارہ کھاتا ہے, جانور دودھ دیتے ہیں, پھر گوشت ہم ان کا کھاتے ہیں. کیسا نظام چل رہا ہے, کیسا ایک لائف سائیکل ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. غور کرنے پہ ہمیں ایک پورا ایک نظام نظر آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فزیکل فنومنا آف نیچر اسی لیے بیان کی ہے کہ ہمیں بتائے کہ یہ نظام ایسے نہیں ہے. اچھا دیکھیں, ہمیں تو, ہمارے لیے تو یہ اس لیے ہمیں معجزات نہیں نا لگتے یہ, کیونکہ ہم نے شعور کی آنکھ کھولی. مسلمان گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. ہمارے کنسیپٹ بچپن سے پیدا ہوتے, جب ہم شعور کی سنبھالتے ہیں, اور ہمارے کنسیپٹ ہمارے پیرنٹس کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ ہے اور اس نے یہ نظام بنایا ہے ساری کائنات, وہ ہمارے کنسیپٹ بچپن میں کلیئر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, یہ بات سمجھنے کی ہے. یہ قرآن کسی ہندو نے بھی پڑھ لینا ہے, یہ قرآن کوئی عیسائی بھی پڑھ سکتا ہے, یہ قرآن کوئی یہودی بھی پڑھ سکتا ہے, یہ قرآن کوئی ایتھیسٹ بھی پڑھ سکتا ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا. ایتھیسٹ کسی خدا کو نہیں مانتے. وہ کیا کہتے ہیں, ان کا تو کنسیپٹ ہی اتنا خراب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات ایک خود سے وجود میں آ گئی, بنگ بینگ کے ذریعے وجود میں خود ہی چل رہا ہے سارا نظام. وہ بیچارے تو اتنی قابل رحم محلوق ہے جس کا خدا پہ ایمان ہی نہیں ہے, کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن وہ بھی پڑھ سکتا ہے. ہدایت اللہ, اس قرآن یہ معجزہ ہے, ہدایت کا معجزہ ہے قیامت تک. جو بھی انسان اس کو ہدایت کی نگاہ سے پڑھے گا, اللہ اس کو ہدایت دے گا, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو, چاہے وہ ایتھیسٹ ہی ہو, اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے. تو جو اگر کوئی ایسا بندہ اس آیت کو پڑھے تو اور کائنات کی نشانیوں میں غور کرے, تو کیا وہ یہی کہے گا نا, ہاں بالکل ٹھیک لکھا ہے یہاں پر کہ اس کائنات میں تو ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نظر آ رہی ہیں. تو ایمان لانے کے لیے کافی ہے نا یہ فزیکل فینومنا آف نیچر بھی. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ہر طرح کی جاندار محلوق بسائی ہے. اور ہواؤں کی گردش میں, ہوا کا بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو نظر نہیں آتی ہے. اور تاب فرمان بادل میں, بادل بھی اللہ کے تاب فرمان ہے, اللہ کے حکم سے برستے ہیں. اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے, پھر آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ محلوقات بستی ہیں, یہ تو دیکھیں نا, ہمیں تو چند محلوقات ہی نظر آتی ہیں نا, بے شمار ہے اللہ کے عالم, بے شمار محلوقات ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں, انسان جانتا ہی نہیں ہے ان کو, اللہ کے علم میں ہیں. یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب عقل مند لوگ ہی اللہ کی ان نشانیوں میں غور کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں, ورنہ تو پھر جو عقل نہیں رکھتے, جو بیوقوف ہیں, یہ ہم نہیں کہتے, قرآن کہہ رہا ہے نا. ایک تو یہ ہے نا جو عقل رکھتے ہیں, ایک قرآن کہتا ہے وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے, جو بیوقوف ہیں. ان کے لیے پھر عقل ہے تو سوچے ہیں, عقل نہیں تو موجے ہی موجے ہیں. بات وہی آ گئی
کہ جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ان کے لیے ہی ہیں. اور جب پھر انسان ان نشانیوں میں غور کر لیتا ہے تو اللہ کی قدرتوں پر یقین کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور پھر اپنی آخرت سنوار لیتا ہے. آیت نمبر 165. اور لوگوں میں سے جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک، پھر وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت اللہ سے کی جائے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. اور کاش سمجھ جائیں یہ بات ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جب وہ لوگ دیکھیں گے عذاب کو، بے شک قوت تو اللہ کے پاس ہے تمام، اور یہ کہ بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے. اچھا، اس آیت میں دیکھیں ایک محبت کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ محبت کس سے کرنی چاہیے. ایک انسان کو محبت اسی سے انسان کرتا ہے نا جس سے انسان کی دلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. انسان اپنی زندگی کا دار و مدار اسی کے گرد کر لیتا ہے، اسی کے گرد انسان کی زندگی گھومنے لگ جاتی ہے. چاہے کوئی مرد ہو چاہے عورت، محبت ایک نیچرل ایموشن ہے، جذبہ ہے ایک انسان کے اندر اللہ نے فیڈ کیا ہوا ہے. کوئی بھی ایسا انسان محبت کے بغیر نہیں ہے، چاہے ماں باپ کے ساتھ ہو محبت، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، اولاد کے ساتھ ہو، بیوی کو شوہر کو بیوی کے ساتھ ہو، بیوی کو شوہر کے ساتھ ہو. یہ ساری محبتیں جائز اور حلال محبتیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فیڈ کیا ہوا ہے سسٹم محبت کا. تو یہ محبت کا فلسفہ یہاں بیان ہوا ہے اس آیت میں کہ ہر جو جاندار ہے نا، جو انسان ہے، روح ہے جس کے اندر، محبت کرتا ہے. لیکن محبت کرنی کس سے چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں بتایا ہے کہ انسان تو محبت کرتا ہے، دنیاوی رشتوں سے محبت کرتا ہے اور انسان اپنی زندگی انہی کو بنا لیتا ہے. لیکن ایک مومن، ایک بندہ مومن اپنی سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے کرتا ہے، اپنا محبوب صرف اللہ کو بنا لیتا ہے. ایک بندہ مومن، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ مومنہ عورت ہے، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے اور اللہ کے لیے مرتا ہے. وہ اللہ کے لیے جیتی ہے اور اللہ کے لیے مرتی ہے. یہ ہے محبت کا فلسفہ جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ محبت کا اصل حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. اب یہاں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے لوگوں میں سے جو بناتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو شریک، پھر وہ ایسی محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت اللہ سے کی جائے. یعنی جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے وہ لوگ ویسی محبت دنیاوی لوگوں سے کرتے ہیں، دنیاوی رشتوں سے کرتے ہیں، حالانکہ اصل محبت کا حقدار تو اللہ ہے. تو کیا ہو گیا؟ یہ شرک ہو گیا. جب انسان اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت کرے گا نا، وہ شرک کر رہا ہے. ہم لوگ نا یہ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. یہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں آج کہ ہم لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، بلکہ ہم لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم لوگ ہمیں تو جنت مل جانی ہے، ہم لوگ تو بڑے نیک ہیں اور ہم دن رات اللہ کے لیے گزار رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور ہم نے جانا ہے جنت میں. یہ کنسیپٹ تو ہر مسلمان کا ہے اور یہ خوش فہمی ہے. تو یہ خوش فہمی نا ذرا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم اللہ سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہم اپنی اولاد سے کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے سارا دن رات گزار رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. ایک ماں اور ایک باپ کی زندگی کا محور اپنی اولاد ہی ہوتی ہے. اور ایک یا ماں باپ ہو جاتے ہیں یا بہن بھائی، لیکن نیچرل ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ عبسہ میں فرمایا ہے، یہ آگے اگلی مکی آیت، مکی صورتوں میں پڑھیں گے ہم، اگلے اینڈ والے پہاڑوں میں نا مکی صورتیں ہیں، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس روز بھاگے گا آدمی انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد میں سے. بھاگے گا. یہی رشتے ہیں نا جن کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، شوہر. تو یہ مین رشتے ہیں جن کے لیے انسان دن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، مرد ہو چاہے عورت ہو. عورتیں سے علیحدہ نہیں ہیں، جب ذکر آتا ہے تو دونوں کا آتا ہے. تو قرآن میں انہی رشتوں کا ذکر کیا اللہ نے. پھر
کہ اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، سورۃ آباسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 34 سے 37 تک اللہ تعالیٰ نے سورۃ آباسہ میں فرمایا ہے کہ پھر ایسا وقت آ پڑے گا کہ اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا، آخرت میں یہ رشتے کچھ کام نہیں آنے والے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کنسیپٹ بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھایا ہے کہ ایمان والے محبت سب سے زیادہ اللہ ہی سے کرتے ہیں۔ کاش سمجھ جائے یہ بات وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، ہاں جی، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے نا، تب ان کو سمجھ آئے گا کہ کاش ہم نے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کی ہوتی، ہم نے دنیا سے نہ کی ہوتی۔ بے شک قوت تو اللہ کے پاس ہے تمام کی تمام، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب آخرت میں چلے گی، آنکھ کھلی، آخرت کا نظام دیکھا تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پھر نظام دنیا میں سمجھ آ جائے اور عمل شروع ہو جائے تو فائدہ پھر ہے، تاکہ آخرت کے عذابوں سے نجات مل جائے۔ اب نیکسٹ آیت ہے 166۔ جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی ہوگی، اور وہ دیکھیں گے عذاب پر منقطع ہو جائیں گے ان کے تعلقات۔ اب اس آیت میں دیکھیں جو لوگ شرک کرتے ہیں، بتوں کی جیسے پوجا کرتے ہیں، اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں، جیسے عیسائیوں کا پتہ ہے آپ کو کہ حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ ڈیوینٹی میں کلیم کرتے ہیں، اور یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اسی طرح دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، کسی نے کوئی خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی خدا بنایا ہوا ہے، اور مسلمانوں نے بھی بے شمار خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے مسلمان بھی بری ذمہ نہیں ہیں، مسلمانوں نے بھی بے شمار خدا بنائے ہوئے ہیں دل کے اندر نا۔ جیسے کسی نے درباروں پہ جا کے مانگتے ہیں اللہ کے ساتھ، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، تو بے شمار خدا بنائے ہوئے ہیں کہ مدد کرے گا اللہ کے سوا، لوگ دوسروں سے مدد مانگتے پھرتے ہیں۔ دیکھیں زندہ سے مدد مانگنا ہے، زندہ سے مدد مانگ سکتے ہیں لیکن مردہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ اور اسی طرح بے شمار خدا دلوں کے اندر بنائے ہوئے ہیں، کسی نے کوئی خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے کوئی خدا بنایا ہوا ہے، کسی رشتے کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پھر آخرت آئے گی نا، پھر بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر آسان لفظوں میں اس مثال سے سمجھیں اس بات کو کہ ایک انسان ہے، وہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنے والدین سے کرتا ہے، ماں باپ سے کرتا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ سب سے زیادہ نہیں، سب سے زیادہ محبت کا حقدار صرف اللہ ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، نیچرل ہے، فطری ہے، اللہ نے رکھی ہے، اور ماں باپ کی عزت احترام کا قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ لیکن اب اس میں اللہ کو نہیں بولنا، اس سارے نظام میں نہ اللہ کو نہیں بولنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، ان سارے نظام کے اندر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی در ہوتا ہے، پھر محبت اللہ سے کہاں ہوتی ہے۔ اس لیے آخرت میں وہ ماں باپ کام تو نہیں آئیں گے۔ جب انسان اپنے اعمال کا وہ حساب دے رہا ہوگا تو ماں باپ اس کے کوئی کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت ماں باپ کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، بیٹا اپنی حساب دے رہا ہوگا اور ماں باپ کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیوی ہے، وہ اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہے، قیامت میں اگر اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو وقت نہیں دیا ہوگا، قیامت میں اس کے شوہر نے اس کے کچھ کام نہیں آنا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر جان نے اپنا حساب خود دینا ہے۔ اور اسی طرح اولاد ہے، انسان ساری زندگی اولاد کے لیے گزار دیتا ہے، تو اس کے لیے مال کمانا، اس کی سائش، دن رات فکر، سارا کچھ چلتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اس میں اللہ کو نہیں بولنا، اللہ کو آگے پریورٹی پہ رکھنا ہے۔ تو اب آخرت میں اس اولاد نے کچھ کام نہیں آنا، اس لیے کہ وہ اولاد اپنے معاملات میں آخرت میں پھنسی ہوگی، اپنا حساب دے رہی ہوگی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا صاف کلیئر کر دیا اس کنسیپٹ کو کہ آخرت میں نا یہ پھر رشتے ایک دوسرے سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ ماں باپ کہیں گے ہم کیا کریں، ہم تو اپنے حساب دے رہے ہیں، ہمیں کیا۔ اولاد کہے گی ہمارے ماں باپ کا ہمیں کیا فکر، ہم تو اپنے حسابوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو آخرت میں نا، اور بہن بھائی کہیں گے ہم تو اپنے حسابوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا واسطے۔ یہ تو قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا بس حق ہے، سچ ہے، ماننا ہے طلب، نہ کوئی مانے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہونا ایسے ہی ہے، کسی نے کسی کے کام نہیں آنا۔ اور آخرت میں پھر یہ تمام تعلقات جو ہے نا بیزاری کا ایک دوسرے سے اظہار کریں گے۔ جب آخرت کے عذابوں کو دیکھیں گے پھر منقطع ہو جائیں گے ان کے تعلقات، پھر قطع ہو جائیں گے سارے تعلقات۔ جو فرائض اللہ نے دیے ہیں وہ نبھانے ہیں، یہ نہیں کہ فرائض سے قطع ہی کرنی ہے، جو اللہ نے فرائض دیے ہیں وہ نبھانے ہیں، لیکن انہی فرائض کی ادائیگی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے۔
اللہ اور قرآن اور دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا ہے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے، ورنہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. پھر اللہ نے حساب لینا ہے اور حساب میں انسان کی پکڑ ہو جانی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کنسیپٹ کلیئر کیا ہے کہ ایمان والے جو مسلمان سارے ہی ہیں، دنیا میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے والا بندہ مسلمان ہے، چاہے وہ کوئی بھی دنیا میں نیک عمل نہ کرے، وہ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کو ایک مان لیا، وہ مسلمان دائرے میں داخل ہو گیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. مومن نہیں ہو سکتا وہ جب تک وہ اپنے کنسیپٹ کلیئر نہ کرے اور اللہ پر ایمان جیسے لانے کا حق ہے ویسے نہ لائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان لانے کے لیے جو مسلمان اور چیز ہے، ایمان مومن اور چیز ہے، ایمان لانا اور چیز ہے. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ محبت اپنی زندگی میں کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اور یہ ہر بندے نے اپنا چیک خود رکھنا ہے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ محبت کس کی ہے. یہ ہر بندہ اپنا احتساب محاسبہ حساب خود کرتا ہے، چیک رکھتا ہے کہ کیا میں اللہ سے ویسی محبت کر رہی ہوں جیسی مجھے اللہ سے کرنی چاہیے، جیسے مجھے اپنی اولاد سے ہے یا مجھے اپنے والدین سے ہے یا اپنے بہن بھائیوں سے ہے، کیا میں ویسی محبت اللہ سے کر رہی ہوں؟ جب انسان ویسی محبت اللہ سے کرے نا تو پھر وہ اتنا ہی وقت اللہ کو دے گا، ورنہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اپنا وقت اسی کو دیتا ہے. تو اس بڑی تلخ حقیقت ہے کہ انسان سب سے زیادہ وقت اپنا، ایک ماں اپنا سب سے زیادہ وقت اپنی اولاد کو دیتی ہے، اور اسی طرح دوسرے رشتے. دیکھیں اس سے انکار نہیں ہے، یہ بھی کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی جنگلوں میں نکل جانا ہے، ہم نے غاروں میں چلے جانا ہے. ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے، اسی معاشرے میں رہنا ہے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف گزری، ہم نے ویسی لائف گزارنی ہے اپنے. انہوں نے شادیاں بھی کیں، ان کے بچے بھی تھے، بیٹیاں بیٹے تو چلے ان کے بچپن میں فوت ہو گئے، اللہ کی مرضی تھی، ایسا ہی نظام چلنا تھا. بیٹیوں کی شادیاں کی، بچے تھے ان کے، انہوں نے ایک فیملی سسٹم تھا پورا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کوئی جنگلوں میں زندگی نہیں گزاری، انہوں نے غزوات میں شرکت کی، جنگیں لڑی، اسلام پھیلایا، ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. بڑے اچھے سیاستدان تھے، بڑے اچھے جرنیل تھے، بڑے اچھے اور کمانڈر تھے، بڑے اچھے فیملی سسٹم کو لے کر چلنے والے. ایک پرفیکٹ لائف ہے ہمارے نبی کی، چلتا پھرتا قرآن تھے. تو کیا انہوں نے اسی معاشرے میں زندگی گزاری نا دنیا کے نظام کے اندر. تو ہر رشتے کو لے کے چلنا ہے، احترام، محبت، عزت سب کچھ کرنا ہے. فرائض کی ادائیگی بھی کرنی ہے. ایک بیوی نے اپنے شوہر کے سارے فرائض نبھانے ہیں، اولاد کے سارے فرائض نبھانے ہیں، اچھی تربیت. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ محبت سب سے زیادہ اللہ سے کرنی ہے، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف دل لگا رہے، ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہر وقت دل میں یہ رہے کہ بس مجھے اللہ کو وقت دینا ہے، بس مجھے جلدی سے ان کاموں سے فری ہو جانا ہے اور اللہ کے لیے وقت نکالنا ہے. تو محبت اللہ سے کرنی ہے سب سے زیادہ. تو جب آ جائے گی نا یہ محبت تو آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکلتا جائے گا اسی لائف میں سے. اسی طرح 167 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ہوگی، کاش کہ بے شک ہمارے لیے ہوتا دوبارہ جانا دنیا میں تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سے جیسے انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا ہم سے، اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر ان پر، حالانکہ نہیں وہ نکل سکیں گے آگ سے. اب جو آخرت میں جتنے بھی نظام ہوگا نا، وہ سارے لوگ جنہوں نے دنیا میں جس کی پیروی کی ہوگی وہ کہیں گے کاش اب ہمیں ان لوگوں نے تو ہمیں ان سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا، آخرت میں تو کوئی ہمارے کام ہی نہیں آ رہا. ہم نے جن کے لیے دنیا میں وقت گزارا تھا، دنیا میں جن کے لیے ایفرٹس کی تھی، ہم نے بڑا ان کے لیے نظام بنایا، آج تو آخرت میں یہ ہمارے کچھ کام نہیں آ رہے، ہم پر تو انہوں نے تعلقات ہی ہمارے ساتھ منقطع کر دی ہیں، بیزاری کا اظہار کر دیا ہے. تو اے اللہ ہمیں دنیا میں ذرا واپس بھیج، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے یہ آخرت میں ہمارے ساتھ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں کیسے باریکیاں اللہ تعالیٰ، کتنی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ بیان آخرت کا نظام کر رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دنیاوی رشتوں کو، دنیاوی نظام کو اہمیت دی ہوگی، آخرت میں وہ لوگ جب دیکھیں گے نا کہ آخرت میں وہ لوگ تو ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، پھر کہے گا انسان کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہم بھی ان کے ساتھ ایسے بیزاری کا اظہار کریں، پھر ہم بھی اچھے اعمال کریں
اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اسی طرح دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر، حالانکہ نہیں وہ نکل سکیں گے آگ سے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ آگ سے نہیں نکل سکیں گے، یعنی موقع اپرچونٹی ایک ہی بار ملنی ہے. بس جو مل گئی دنیا میں اللہ نے پیدا کر دی ہے، بس فرسٹ اینڈ لاسٹ ایک ہی بار ملنا ہے. دوبارہ انسان خواہش کرے گا آخرت میں کہ کاش اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم ان تمام رشتوں سے، سارے نظام سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور تیرے لیے زندگی گزاریں گے، ہمیں ایک دفعہ تو آگ سے نکال دے. اللہ کہے گا نہیں نکل سکیں گے وہ آگ سے. تو بڑا ڈرنے کا مقام ہے. ابھی تو یہ مدنی صورت ہے، سورۃ بقرہ. تو آخرت میں جو آخرت کا سارا ڈیٹیل نظام مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وہاں تو پھر بے شمار حقیقتیں کھولی آخرت کی اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد آیت نمبر 168، اے لوگو کھاؤ اس سے جو زمین میں حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب زمین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. عرب میں ایکچولی یہ طویل حاج کے اعتبار سے عرب کے اندر ایک رواج بھی تھا کہ بتوں کے نام پہ نا جانور چھوڑ دیتے تھے. اب آگے صورت نام میں اس کی ڈیٹیل آئے گی، وہاں پہ ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن ایک تھوڑا سا مختصراً اس کا میں ذکر کر دیتی ہوں یہاں پر کہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ بتوں کے نام پہ نا جانور چھوڑ دیتے تھے، ان کو ذبح کرنا، ان کو کھانا حرام سمجھتے تھے. تو یعنی یہ روایات ہندوؤں نے ایجاد کی ہوئی تھی خود سے نا، کہ ہم نے ان کو نہیں کھانا. حلال جانور کو، اونٹ کو، بھیڑ بکریوں کو، وہ اللہ کے نام پہ بتوں کے نام پہ وہ چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے ان کو ذبح نہیں کرنا، ہم نے ان کو نہیں کھانا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہیں کرو، جو چیزیں میں نے حلال قرار دی ہیں ان کو کھاؤ پیو، پاک طیب چیزیں ہیں ان کو کھاؤ. میں نے کس لیے پیدا کی ہیں؟ انسان کے کھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں آج بھی ہندو نہیں نہ کھاتے گوشت، وہ ان کو نہیں، ان کی پوجا بلکہ کرتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ حلال پاک طیب چیزیں ان کو کھاؤ پیو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ چیزوں سے. اور اس کے بعد آیت نمبر 169، بے شک شیطان تمہیں در حقیقت وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا، اور یہ کہ تم ایسی بات کہو اللہ کے بارے میں جس کا تم خود علم نہیں رکھتے. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے، وہ ان باتوں سے بہکاتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے، اس سے بچو. شیطان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر. اب آخرت میں کوئی دلیل نہیں انسان پیش کر سکتا اللہ سے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، شیطان نے مجھے بہکایا. اللہ کہے گا قرآن میں کہا میں نے کہا نہیں تھا؟ کیا میں نے قرآن میں بتایا نہیں تھا کہ شیطان سے بچو؟ وہ عدو مبین ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس سے بچو. اب انسان آخرت میں کوئی دلیل اللہ کو نہیں، حجت اللہ نے تمام کر دی، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا انسان. اللہ نے قرآن میں دوزخ سے بچنے کا، شیطان سے بچنے کا، نفس سے بچنے کا حکم دے دیا ہے. 71 ہے 171 نمبر آیت میں، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس کی مثال کی طرح ہے جو پکارے کسی جانور کو جو نہ سنتا ہو، وہ سوائے پکارنے کے اور چلانے کی آواز کے. اسی طرح یہ کافر بھی بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے. اب یہاں پر یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں مثال بیان کی ہے. مثالوں سے نا بات سمجھ آ جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے. اب اس کے ایک تو یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال بالکل بے عقل جانوروں جیسی ہوتی ہے، جو کہ بس بالکل جانور جیسے اپنے چرواہوں کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں نا. ہم نے دیکھا نا کہ جیسے چرواہے ہوتے ہیں وہ جانوروں کو ہانک رہے ہوتے ہیں اور جانور بس چلے جا رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، آوازوں کے پیچھے عمل کرتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل کوئی بات نہ سمجھتے ہیں، نہ ان میں عقل ہوتی ہے، اور بس جیسے نظام چل رہا ہے ویسے اس کو فالو کرتے جاتے ہیں. اور ایک دوسری بات یہ کہ مکہ کے جو کافر لوگ تھے ان کو دعوت تبلیغ جب دی جا رہی تھی تو ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ جیسے کچھ جانتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، یعنی بالکل بات کو نا فالو نہیں کرتے تھے. جیسے کسی جانور کو بلایا جائے، چیخ چیخ کر اس کو بلایا جائے، اس کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کیا کہا جا رہا ہے. اسی طرح یہ لوگ جو تھے نا آسمان سے وہی نازل ہوتی تھی کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، تو مکہ کے لوگ بالکل فالو نہیں کرتے تھے، بات کو نہیں مانتے تھے. جیسے ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، تو مکہ کے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے، بات مانتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مثال بیان کی ہے کہ ان کی بے عقل جانوروں جیسی مثال ہے، جو جیسے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. یہ بالکل ان انسانوں کا ان جانوروں جیسا حساب ہے، بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، ان میں عقل ہی نہیں ہے. تو دیکھیں ایسے جو ایمان کی بات کو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، فالو نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے عقل جانوروں جیسی مثال بیان کر کے ان کے ساتھ تشبیہ دیا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ جانوروں جیسے ہیں جن میں عقل ہی نہیں ہے. جیسے جانور میں عقل نہیں ہوتی اور وہ بات کو سمجھتا نہیں، تو یہ انسان جانور نما انسان ہے جن میں عقل و شعور ہی نہیں ہے، گونگے بہرے اندھے ہیں، سمجھ ہی عقل ہی نہیں ہے ان کو. تو بس بات کو حق تک پہنچنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے بات کو. اس کے لیے کیا ہے کہ وقت دینا ہوتا ہے، دین کی بات کو، قرآن کے احکامات کو، آیات کو سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، پھر امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی لائف کے اندر. اور اس کے بعد آیت نمبر 172 ہے، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے دی ہیں تم کو، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر ہو تم سب اسی کی عبادت کرتے. پھر اگین اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو کھاؤ پیو پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے دی ہیں تم کو. اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی اچھی چیزیں، حلال پاکیزہ چیزیں بنائی ہیں انسان کے کھانے پینے کے لیے، اور اللہ کا شکر ادا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس سے منع فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، نازل کیا ہے، اس کو کھاؤ پیو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. شکر بھی ادا کرنا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، اگر ہو تم سب اسی کی عبادت کرتے. اور اس کے بعد آج کی لاسٹ آیت ہے 173، بے شک اس نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور جو نام پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کا، پس جو مجبور ہو جائے نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے. اب احکامات ہیں اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے. جو پاکیزہ اور حلال چیزیں ہیں ان کو حرام کر دینا انسان خود پہ، وہ تو اللہ نے منع کیا ہے کہ جو پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں ان کو کھاؤ پیو، وہ تو حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہیں. اب اللہ نے حرام جو چیزیں قرار دی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ مردار، یعنی جو مردہ جانور ہو اس کو نہیں کھانا، وہ مردہ ہے، وہ حرام ہو گیا ہے. اور بہتا ہوا خون، یعنی جو لہو بہتا ہو، خون بہتا ہو، وہ نہیں پینا، وہ حرام ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور ایسا جانور جس کو اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا ہو، یعنی ذبیحہ اللہ کے نام کے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر جو جانور ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. یہ اللہ نے اب بتا دیا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، ان کو کھانا منع ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تھوڑی سی ایک آگے آسانی کیا دی ہے، پس جو مجبور ہو جائے نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تو کوئی گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہو. اب بعض کا ایسی کریٹیکل سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، بعض کا زندگی بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ایسی جگہ ہوتا ہے انسان کے کچھ کھانے پینے کو حلال چیز میسر نہیں ہے، ایک کریٹیکل کوئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے اور انسان ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر حلال چیز میسر نہیں اور جان جانے کا خطرہ ہے، جان ختم ہونے کا خطرہ ہے. تو اس صورت میں کوئی اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے، مجبوری کی صورت ایک حالت پیدا ہو جائے، اب یہاں پر حرام کوئی چیز اگر ملتی ہے تو اتنا اس میں سے کھا سکتے ہیں صرف کہ جان بچ جائے. اب اس میں بھی اتنا نہیں ہے کہ پیٹ بھر بھر کھانا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. یہ اللہ تو جانتا ہے نا کہ انسان کی نیت کیا ہے. اب ایسی سچویشن پیدا ہو گئی ہے کہ جان جانے کا خطرہ ہے، تو اب حرام چیز مل گئی ہے تو اس کو اتنا کھا لیا جائے کہ جان بچ جائے، مرے نہ وہ بندہ. اتنا کھانا ہے بس. اب اتنا نہیں کھانا کہ وہ حرام پیٹ بھر بھر کے کھا رہا ہے، اتنا حد سے تجاوز نہیں کرنا، سرکشی نہیں کرنی، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ جان بچانے کے لیے ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر پھر کوئی گناہ نہیں. اور یہ ایسی سچویشن ہوتی تو نہیں ہے، عموماً آرمی والوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، جنگ کے کوئی حالات ایسے واقعات ہو جائے، کوئی فوجی ہو زخمی ہو جائے، جنگل میں پڑا رہ جائے، اکیلا ہو. اب ایسی صورت میں وہ حلال جانور کا شکار بھی نہ کر سکتا، اب اس کو کوئی حرام چیز مل جائے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی حرام جانور تھوڑا بہت اتنا کھا لے کہ اس کی جان بچ جائے، وہ ایک علیحدہ سچویشن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی سہولت دی ہے کہ جان بچ جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، پیٹ بھر بھر نہیں کھانا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اضطراری چند حرام کے لقمے یا گھونٹ جو جان بچا سکیں
اس صورت میں بحالت مجبوری حرام کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی دل میں کراہت ہو اس سے کہ میں یہ حرام کھا رہا ہوں صرف جان بچانے کے لیے، مجھے اس کی کوئی تمنا نہیں ہے، کیونکہ دل کا معاملہ اللہ تو جانتا ہے نا نیت، اللہ کے قانون کو توڑنے کی خواہش نہ ہو، اس کے دل میں کراہت ہو اس کی، بس جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ جان بچے تو اتنا کھا سکتا ہے۔